ہمارے ملک پاکستان میں اس وقت کچھ علماء کہلانے والے، کچھ پیر کہلانے والے یعنی مشائخ کہلانے والے جس جھگڑے کو یا جس مسئلے کو اچھال رہے ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہیں، سارا وبال ان پر ہوگا۔ بحیثیت مسلمان مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت کا احترام کرنا ہے۔ مجھے مدینہ منورہ کی مٹی کی بھی بے ادبی نہیں کرنی، وہاں کے ایک تنکے کی بھی بے ادبی نہیں کرنی۔ یہ میری عقیدت اور محبت کا تقاضا ہے۔ مگر جن کی محبت ہم پر قرآن میں واجب کر دی گئی، اور وہ صحابہ جن کے بارے میں اللہ تعالی نے آیات نازل فرمائیں، ان کے حوالے سے ہماری آج کل کی جو جنگ ہو رہی ہے اس کا حاصل کیا ہوگا؟ کسی کی شان بیان کرتے ہوئے ایسا مبالغہ جو حقیقت سے باہر ہو، وہ ان ہستیوں کو بھی پسند نہیں ہوگا، کیونکہ وہ مبالغہ ہوگا، اور مبالغہ یعنی حد سے بڑھنا، یعنی وہ حد کے اندر نہیں ہوگا۔ وہ ان ہستیوں کو مثلاً غیر نبی کو نبی کے برابر کہہ دینا، یا کسی کو نبیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبیوں سے افضل ماننا۔ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا انبیاء اور فرشتوں کے سوا کوئی معصوم نہیں ہے، غیر نبی ہرگز نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ابو بکر کی الف سے لے کر علی کی یہ تک، کیونکہ تمام حروف آ گئے بیچ میں، کسی صحابی کی بے ادبی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، ان کی ازواج، ان کی اولاد، 4 بیٹیاں 3 بیٹے، اور پھر حسنین کریمین جن سے ان کی اولاد کا سلسلہ چلا، ائمہ اہل بیت، یہ سب ہمارے لیے بہت محترم۔ نبی کا ہر صحابی محترم، نبی کا ہر فرد، گھر کا ہر فرد محترم، ان کی اولاد بھی، ان کے اصحاب بھی۔ ان ہستیوں کا ادب سکھائیں، ان ہستیوں سے محبت سکھائیں۔ ایسی باتیں نہ کریں کہ جی کہیں خارجی بنایا جا رہا ہے، کہیں ناسبی بنایا جا رہا ہے، کہیں رافضی بنایا جا رہا ہے، کہیں نیم رافضی بنایا جا رہا ہے، کہیں تفضیلی بنایا جا رہا ہے، اور اس نام پر الگ الگ اکھاڑے بنتے چلے جا رہے ہیں۔ گویا پاکستان کو کوفہ بنایا جا رہا ہے، معاذ اللہ۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ صدیق اکبر، فاروق اعظم، حضرت عثمان ذو النورین، مولا علی رضی اللہ عنہم، ان کے بارے میں غوث پاک کا کیا عقیدہ ہے، خواجہ غریب نواز کا کیا عقیدہ ہے، داتا صاحب کا کیا عقیدہ ہے؟ کیا ہم ان سے بڑے عالم ہیں؟ کیا ہم ان سے بڑے پیر ہیں یا ان کے برابر ہیں؟ 1400 برس کتنے آرام سے ہم لوگ چلتے آ رہے ہیں، اور اب عجیب عجیب باتیں ہونے لگ گئی۔ کیوں؟ میرے والد صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ محرم کی مجالس 10 روزہ میں 4 دن صحابہ کا ذکر، 4 دن اہل بیت کا ذکر۔ نہ رافضیوں کے لیے گنجائش، نہ ناسبیوں کے لیے گنجائش، نہ خارجیوں کے لیے، نہ تفضیلیوں کے لیے۔ آج کیا ہو گیا؟ کیوں ایسی باتیں ہونے لگ گئی؟ سنی آپس میں ایک دوسرے کے لیے فتوے دینے لگ گئے۔ ہم لوگ بجائے لوگوں کو لانے کے نکالنے لگ گئے۔ عجیب بحثیں شروع ہو گئی۔ حضرت امیر معاویہ صحابی ہے، حضرت ابو سفیان صحابی ہے، حضرت ہندہ صحابیہ ہے، حضرت عمر بن عاص صحابی ہے۔ میں کون ہوتا ہوں ان کے بارے میں جج بننے والا، کہ میں فیصلہ دوں کہ ان سے اگر کوئی فیصلے ہوئے تو ان فیصلوں کو میں جج بن کے بتاؤں کہ وہ کون سی خطا تھی اور کیا تھی اور کیوں تھی۔ ہمیں شریعت کے احکام موجود، مجھے تو اپنے ایمان کی فکر ہونی چاہیے۔ یہ میرے ہاتھ جوڑے ہیں سب کے سامنے۔
اس امت کو نبی کے نام پر ملائیے، صحابہ کے نام پہ ملائیے، اہل بیت کے نام پہ ملائیے، لڑائیے نہیں، التجا ہے خدا کے لیے، ورنہ جو ہاتھ آپ کے ہاتھ لے کر چومتے ہیں وہ آپ کے گریبانوں تک بھی آ سکتے ہیں، اور پھر آپ نے جواب دینا ہے، آپ امت کی اصلاح کے لیے ہیں یا لڑوانے کے لیے ہیں؟ عجیب، کہیں لفاظی، کہیں بد کلامی، بد زبانی، ترش رویے، گالی گلوچ، اور پھر سوشل میڈیا وہ تو طوفان ہے، جس کا جو دل چاہتا ہے اس پہ چڑھا رہا ہے۔ اہل سنت کو لڑوانے کے لیے پہچانو یہ ہمارے دشمن ہیں جو لڑوانا چاہتے ہیں، پہچانو جو ہمیں بے ادب بنانا چاہتے ہیں، پہچانو ان کو جو ہمیں روحانیت سے، بھلائی سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ دامن تھام لو سیدنا غوث پاک کا، خواجہ غریب نواز کا، خواجہ نقشبند کا، خواجہ سہرورد کا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ۔ ایک ہستی ہمیں ملے، ہمارے لیے بہترین، ہمارے عقائد کے ترجمان، اہل سنت کے ترجمان، انہوں نے اس دور میں ہمارے عقیدوں کی حفاظت کی جبکہ یلغار تھی، وہ محنت کر کے دے گئے، سب ان پر جمع تھے۔ آج کیوں ان سے ہٹ کر باتیں ہو رہی ہے؟ کیا ہو گیا ہمیں؟ خدا کے لیے واسطہ آپ کو، مہربانی کیجیے، ان باتوں کو بند کیجیے اسٹیجوں پر۔ اگر کوئی جناب ابو طالب کو مومن نہیں مانتا تو آپ کہتے ہیں آپ اس کو مومن نہیں مانتے، یہ فتویٰ آپ کہاں سے لے آئے؟ جناب ابو طالب کا ادب کیجیے، ان کے بارے میں کوئی غلط بات نہ کیجیے، لیکن اگر کوئی ان کے ایمان پر خاموش ہے تو اس کو آپ کیوں فتویٰ دے رہے ہیں؟ کیوں ان باتوں پہ لڑا رہے ہیں؟ حضرت امیر معاویہ صحابی ہے، ان کی صحابیت میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور اللہ نے بھلائی کا وعدہ کر لیا ہے تمام صحابہ سے۔ پھر ہم کون جج بن گئے آج؟ کیا ہو گیا ہمیں؟ خدا کے لیے اس امت کو بچائیے، مہربانی کیجیے، یہ آپ سے درد مندانہ اپیل ہے۔ انا کا مسئلہ نہ بنائیے، یہ وہ ہستیاں جن پر ہماری عزتیں قربان۔ یقیناً اگر حضرت امیر معاویہ کی بات آتی ہے تو حضرت علی سے ان کا کوئی تقابل نہیں ہے، فضائل کے حوالے سے حضرت علی کی شان بہت اونچی ہے، مگر حضرت امیر معاویہ صحابی تو ہے۔ میں اگر ان کے بارے میں کوئی اچھا کلمہ نہیں کہہ سکتا، چپ تو رہ سکتا ہوں، مجھے اپنے احوال کا پتہ نہیں میرا کیا حال ہے، اور میں ان ہستیوں کے نام پر امت کو لڑاؤں؟ عجیب بات ہے۔ مہربانی کیجیے، خدا کے لیے صحابہ کا ادب سکھائیے، اہل بیت کا ادب سکھائیے، اولیاء کا ادب سکھائیے۔ یہ لڑوانے والا سلسلہ اور یہ اس طرح کی جو باتیں، اور خاص طور پر سوشل میڈیا میں جتنے لوگ اسی بات پر لگے ہوئے، ان سے بھی التجا ہے، مہربانی کیجیے۔